الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین شفیع ذنوبنا و طبیب نفوسنا مولانا ابی القاسم محمد و آلہ الطیبین الطاہرین اما بعد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما والحقنی بالصالحین۔ آج جو حدیث کے حوالے سے جو آپ کے سامنے احادیث پیش کرنا ہے اور منتخب کی ہیں حدیثیں، اس میں سے یہ حدیث ہے حضرت مسیح سے، کہ جو ہماری احادیث کی کتاب میں جناب مسیح کا قول نقل ہوا ہے، کہ جس میں حضرت مسیح یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ خذوا الحق من اہل الباطل ولا تاخذوا الباطل من اہل الحق، حق کو اہل باطل سے لے لو اور خبردار باطل کو اہل حق سے مت لینا۔ کونوا نقاد الکلام، ہو جاؤ کلام کے نقاد، یعنی نقد کرنے والے، تنقید کرنے والے۔ ایک چیز جو ہے حق ہے، لیکن ایک غلط آدمی سے ہم کو مل رہی ہے، کوئی حرج نہیں ہے اس چیز کو اس سے لینے میں، لیکن ایک چیز باطل ہے اور وہ صحیح آدمی جو ہے اس کا پرچار کر رہا ہے، اس کی تبلیغ کر رہا ہے، تو یہاں کے اوپر جو ہے اس سے لینے میں پرہیز کرنا چاہیے۔ یہ بہرحال جو ہے وہ علم کے حوالے سے ہے کہ انسان کو اپنا استاد جو بنانا ہے، اس میں دیکھنا یہ ہے کہ اس کی معلومات میں اضافہ کہاں سے ہو رہا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ ایک شخص اس کا ہم مسلک نہ ہو، ہم مشرب نہ ہو، عقیدے کے اعتبار سے اس کے درمیان اختلاف پایا جاتا ہو، فکری اعتبار سے اختلاف پایا جاتا ہو، لیکن جو ہے وہ اپنے موضوع اور اپنے سبجیکٹ کے حوالے سے بے پناہ مہارت رکھتا ہے، تو کوئی حرج نہیں ہے کہ ہم اس موضوع میں، اس سبجیکٹ میں اس کے سامنے زانو ادب کو طے کریں اور اس سے جو ہے اپنی معلومات میں اضافہ کریں اور اپنے علم میں اضافہ کریں۔ خذوا الحق من اہل الباطل، جو صاحبان باطل ہیں ان سے تم حق کو لے لو، ولا تاخذوا الباطل من اہل الحق، خبردار جو صاحبان حق ہیں ان سے باطل چیزوں کو مت لینا، غلط چیزوں کو نہ لینا۔ کونوا نقاد الکلام، کلام کے حوالے سے ناقد بن جاؤ، یعنی اس پر تنقید کرو، یعنی صحیح اور غلط کی تمیز دو کہ کیا صحیح ہے اور کیا غلط ہے، تب جو ہے اس کلام کو قبول کرو۔ ایک تو یہ حدیث ہے۔ دوسری حدیث ہے امام کاظم علیہ الصلوۃ والسلام سے، کہ جس میں حضرت فرماتے ہیں لا علم الا من عالم ربانی، علم جو ہے حقیقی علم نہیں مل سکتا، مگر ملے گا تو وہ عالم ربانی سے جس کو اللہ نے علم عطا کیا ہے، اسی سے یہ علم ملے گا۔ وَمَعْرِفَةُ الْعَالِمِ بِالْعَقْلِ، اور عالم کی معرفت عقل کے ذریعے سے ہوگی۔ یہاں عالم ربانی جو ہے اس کا مصداق اتم جو ہے محمد اور آل محمد ہے، یعنی حقیقی علم، صحیح معرفت، صحیح معلومات اگر انسان کو حاصل کرنا ہے تو ان کے در کے اوپر آنا ہوگا، ان کے سامنے زانو ادب کو طے کرنا ہوگا، ان سے معارف کے خزانے کو دریافت کرنا ہوگا، اور ان تک پہنچنے کے لیے انسان کو اپنی عقل کو استعمال کرنا ہوگا، عقل کے ذریعے سے وہ ان تک کے پہنچے گا۔ ایک تیسری حدیث ہے
بہت ہی عجیب حدیث ہے یہ، اس میں فرماتے ہیں حضرت، یعنی یہ حضرت علی سے ہے یہ حدیث، اس میں امام فرماتے ہیں کہ لیس من اخلاق المومن التملق، مومن کی اخلاق میں سے یہ چیز نہیں پائی جاتی ہے کہ وہ کسی کی خوشامد کرے، کسی کا تملق کرے۔ تملق کے معنی ہوتے ہیں خوشامد کے، تو خوشامد کرنا، تملق کرنا، یہ جو ہے وہ مومن کے اخلاق میں نہیں۔ ولل حسد، اور نہ ہی حسد کرنا جو ہے وہ مومن کے اخلاق میں، کہ کسی کے پاس کوئی چیز پائی جاتی ہے تو انسان جو ہے اس چیز کو یہ چاہے کہ وہ چیز اس کے پاس سے ختم ہو جائے، یہ بھی مومن کے اخلاق میں نہیں۔ الا فی طلب العلم، ہاں اگر انسان کو علم حاصل کرنے کے لیے تحصیل علم کی خاطر کسی کی خوشامد کرنا پڑ رہی ہے، کسی کی نازبرداریوں کو اٹھانا پڑ رہا ہے، کسی کے ساتھ تملق کرنا پڑ رہا ہے، تو پھر کوئی حرج نہیں ہے کہ انسان جو ہے وہ اس کا خوشامد کرے اور اس سے علمی فائدہ حاصل کرے۔ یہ تین حدیثیں ہیں جو اہمیت علم کے حوالے سے آپ کے سامنے نقل کی گئیں۔ بہرحال خداوند کریم سے یہ دعا ہے کہ خداوند کریم جو ہے وہ ہم کو یہ توفیق دے کہ ہم جو ہے ان احادیث کا جو مضمون ہے اس پہ عمل کر سکیں۔ بات جو ہم لوگوں کی چل رہی تھی دین شناسی کے حوالے سے، معرفت دین کے حوالے سے، اور سب سے پہلا مسئلہ ہے معرفت دین میں کہ ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی معرفت حاصل کریں۔ یہ معرفت کی پہلی منزل ہے، پہلا زینہ ہے، پہلا درجہ ہے کہ ہم اللہ کی معرفت حاصل کریں۔ تو اب جب ہم اللہ کی معرفت حاصل کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم جو ہمارا مخاطب ہے اس کے سطح ذہن میں جو چیزیں آ رہی ہیں ان چیزوں کے مطابق جو ہے ہم گفتگو کریں، کیونکہ ایسی کوئی بات نہ کریں کہ جو بہرحال جو ہے وہ اس کے لیے بالکل ہی جو ہے وہ نامانوس ہو، اور جو جس کو اس کو سمجھنے میں دشواری ہو، کیونکہ معرفت خداوندی جو ہے وہ بہرحال آسان بھی ہے اور دشوار بھی ہے۔ آج کے درس میں جو آپ کے سامنے چیزیں بیان کی جائیں گی وہ یہ کہ خدا کی معرفت حاصل کرنے میں جو دشواریاں پیش آ رہی ہیں ان دشواریوں کی جانب ہم کو توجہ دینا ہوگی۔ اگر ہم دیکھیں کہ کائنات کے اندر، دنیا کے اندر خدا کے ماننے والے زیادہ ہیں بنسبت ان افراد کے کہ جو خدا کو نہیں مانتے، تو خدا کے ماننے والوں کی تعداد زیادہ ہے۔ اب وہ بہرحال ہر ایک نے اپنی زبان کے اعتبار سے اس کو ایک نام دے رکھا ہے، ورنہ اگر آپ جتنے بھی اہل مذہب ہیں، چاہے وہ مسلمان ہو، چاہے عیسائی ہو، چاہے یہودی ہو، مجوسی یا ہندو دھرم ہے، کسی کے پاس بھی اگر ہم اور آپ چلے جائیں اور معرفت خداوند کریم کے حوالے سے گفتگو کریں کہ یہ بتاؤ کہ اس کائنات کا کوئی کیا پیدا کرنے والا ہے، یعنی جس کو ہم مبدأ اول کہتے ہیں عقائد کی زبان میں، کہ اس کائنات کا کوئی مبدأ اول ہے، تو ہر ایک کہے گا کہ ہاں اس کائنات کا ایک مبدأ اول ہے، ایک سرچشمہ ہے کہ جس نے بقیہ مخلوقات کو پیدا کیا۔
لیکن یہی نظریہ کہ اس کائنات کا ایک مبدأ اول ہے، ایک سرچشمہ ہے کہ جس نے اس کائنات کو پیدا کیا، اس دنیا کو پیدا کیا، یہی نظریہ وہ لوگ کے جو مادی نظریے کے حامل ہیں، جو اصل مادے کو قرار دیتے ہیں، یا جو اصل زمانے کو قرار دیتے ہیں، اور اس بات کا انکار کرتے ہیں کہ نہیں، کائنات کا کوئی مبدأ اول نہیں ہے، کائنات کا مبدأ اول جو ہے وہ خود میٹر تھا، خود مادہ تھا، اسی مادے کے ذرات سے جو ہیں وہ بقیہ چیزیں وجود میں آئیں، یا اس کائنات کی پیدائش جو ہے وہ زمانے کتنے پہ کی ہے، اس کا کوئی مبدأ اول نہیں ہے۔ تو معلوم ہوا دو طرح کے لوگ جو ہیں اس کائنات کے اندر موجود ہیں۔ ایک گروہ وہ ہے کہ جو اس بات کا قائل ہے کہ ہاں، اس کائنات کا ایک پیدا کرنے والا ہے، وہی مبدأ اول ہے۔ دوسرا جو ہے گروہ وہ ہے کہ جو اس بات کا منکر ہے اور وہ کہتا ہے کہ نہیں، اس کائنات کا کوئی پیدا کرنے والا نہیں ہے، یہ کائنات جو وجود میں آئی ہے وہ مادے کی بنیاد پر آئی ہے، مادے کے ذریعے ذرات جو تھے، اس ذرات سے جو ہے یہ دیگر مخلوق جو ہے وہ پیدا ہوئی ہے، یا زمانے کی بنیاد کے اوپر یہ کائنات جو ہے وجود میں آئی ہے۔ تو جو زمانے کو اصل قرار دیتے ہیں ان کو دہری کہا جاتا ہے، اور جو مادے کو اصل قرار دیتے ہیں وہ بھی بہرحال جو ہے منکرین میں سے ہیں، منکرین خدا کا انکار کرنے والوں میں سے۔ تو ایسی اب ہم کو گفتگو کرنا ہے کہ جس سے جو ہے ہم اللہ سبحانہ و تعالی کی صحیح معرفت حاصل کریں۔ تو اگر ہم جائزہ لیتے ہیں تو ہم کو یہ نظر آتا ہے کہ جو خدا کے ماننے والے ہیں ان کی تعداد زیادہ ہے بنسبت ان افراد کے کہ جو خدا کو نہیں مانتے ہیں۔ تو جتنے بھی مذاہب ہیں بالاتفاق وہ یہ نظریہ رکھتے ہیں کہ اس کائنات کا ایک پیدا کرنے والا ہے، ایک خالق ہے جو صاحب شعور تھا اور صاحب اختیار تھا، صاحب قدرت تھا۔ ہم اس کو اللہ کا نام دیتے ہیں، دوسرے افراد اپنی اپنی زبانوں میں جو ہے اس کو دوسرا نام دیتے ہیں، مگر اس پہ تو سب کا اتفاق ہے کہ ایک پیدا کرنے والا ہے، سوائے چند ایک مخصوص طبقے کو چھوڑ کے کہ جو اس کا اعتراف نہیں کرتا ہے۔ لیکن جو اوصاف الہیہ کا مسئلہ ہے، ان اوصاف الہیہ کے تعین میں جو صفات ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی، اس میں سب کا اتفاق نہیں۔ جو صفات ہیں ان کے اوپر جو ہے سب مشترک نہیں ہیں۔ ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے صفات جو بیان کرتے ہیں، دوسرے جو ہیں ان اوصاف کا اللہ کی ذات سے جو ہے وہ انکار کرتے ہیں۔ ہم جو ہیں جو صفات جلال اور صفات جمال جو ہے خدا کے بیان کر رہے ہیں، دوسرے جو ہیں وہ بہت سے ایسے ہیں کہ جو ان صفات کا اعتراف نہیں کرتے۔ تو معلوم ہوا کہ کائنات کے اندر جو ہے اس بات پہ تو اتفاق کرنے والے اکثر مل جائیں گے آپ کو کہ ہاں، اس کائنات کا خالق ہے جو صاحب عقل ہے، جس نے جو ہے ذی شعور ہے، جس کے پاس قدرت ہے، لیکن اس کے اوصاف کیا ہیں، اس کے صفات کیا ہیں، اس کے اوپر جو ہے وہ اختلاف ملے گا، اس پہ اتفاق ملے گا۔ تو اگر ایک انسان ان اوصاف کی صحیح معرفت حاصل کرے کہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اوصاف ہیں، ان کو اچھی طرح سے اگر جو ہے وہ جان لے، ان اوصاف کا جاننا ہی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی صحیح معرفت ہے۔ لیکن اگر اوصاف کو نہیں جان رہا ہے، اوصاف کی صحیح معرفت نہیں حاصل کر رہا ہے، تو اللہ کی معرفت نہیں حاصل کر سکتا۔ دیکھیے، ہم کو
اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات سے میں فکر کرنے سے روکا گیا ہے. کہا گیا ہے کہ ولا تفکروا فی ذات اللہ تعالی، اللہ کی ذات کے متعلق سوچنے کی کوشش نہ کرو. کیونکہ اگر اللہ کی ذات کے متعلق تم نے سوچنے کی کوشش کی تو تم گمراہ ہو جاؤ گے. اس ذات کی تم کو صحیح سے معرفت نہیں ہو پائے گی. اللہ کے اوصاف اور اللہ کے صفات کے متعلق غور و فکر کرو. فکروا فی ذات اللہ تعالی، اللہ کی ذات کے بارے میں. فکروا فی اوصاف اللہ تعالی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اوصاف کے حوالے سے فکر کرو کہ اللہ کے جو اوصاف ہیں وہ کیسے ہیں. اب سوال اٹھتا ہے کہ یہی اوصاف کہ جن پہ تمام ادیان کے افراد جو ہیں وہ اتفاق نہیں رکھتے ہیں. کوئی کچھ بیان کرتا ہے، کوئی کچھ بیان کرتا ہے. کیونکہ یہ جب مستقل بحث آئے گی اور اس وقت جب اوصاف کا تذکرہ ہوگا تو اس وقت جو ہے اس کے حوالے سے تفصیل سے گفتگو ہوگی. فی الحال جو ہے یہاں پر جو نتیجہ پیش کرنا ہے وہ یہ کہ اوصاف کی جب صحیح معرفت نہیں ہوتی ہے تو اللہ کی بھی معرفت انسان کو نہیں ہو سکتی. تو جو مشکل ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی معرفت، جو اسباب ہیں، جو علتیں ہیں، ان کو یہاں ایک ایک کر کے میں آپ کے سامنے آج درج کر رہا ہوں، نقل کر رہا ہوں. اگر جو ہے وہ آج ٹائم میں گنجائش رہی تو ان ساری علل کو جو ہے وہ نقل کر دیا جائے گا، سارے اسباب کو بیان کر دیا جائے گا. نہیں تو ورنہ پھر آئندہ جو ہے جلسے میں جو ہے ان اسباب اور عوامل کی جانب جو ہے توجہ دی جائے گی. مسئلہ ہے کہ ہم خدا کی معرفت حاصل کرنا چاہتے ہیں. کسی بھی چیز کی ہم جب معرفت حاصل کرنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ انسان جس چیز کو سمجھنا چاہتا ہے اس کا نمونہ اس کے سامنے رکھ لیتا ہے. یعنی اگر آپ کسی چیز کو مجھ سے پوچھے کہ کوئی پھول، کوئی کیڑا، کوئی خاص کتاب اور کوئی چیز جو آپ نے نہ دیکھی اس کو سمجھانا چاہیں تو میں آپ کے سامنے اس کا نمونہ پیش کر دوں گا اور مثال دے دوں گا. آپ کو سمجھنے میں آسانی ہوگی. فلاں پھول کیسا ہوتا ہے، میں کہوں گا جیسا وہ پھول ہے اسی سے ملتا جلتا یہ پھول بھی ہوتا ہے. اسی طرح سے ہر چیز کے لیے کوئی نہ کوئی نمونہ ہے. اگر مکمل نمونہ نہ ملے تو اس کے مختلف صفات کے لیے مختلف نمونے تلاش کر کے آپ کے سامنے پیش کروں گا. مثلا میں کہوں گا کہ فلاں رنگ فلاں چیز کا ہوتا ہے، بو فلاں کی طرح سے ہوتی ہے، ذائقہ فلاں کی طرح سے ہوتا ہے، شکل فلاں چیز کی طرح سے ہوتی ہے. اس طرح اگرچہ وہ چیز جو پورے طور پر آپ کے سامنے نہ آئی ہو مگر مثالوں نے ایسی صورت اس کی آپ کے ذہن میں ضرور پیدا کر دی. لیکن اگر کوئی ہستی ایسی ہو کہ اس کی مثال بالکل نظر سے گزری ہی نہ ہو، اس کا ہر پہلو بے مثال ہو، تو اسے سمجھنے اور سمجھانے کی کوشش کس طرح کی جائے گی؟ انسان جتنا غور کرتا ہے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ جیسے وہ جیسا ہے ویسا کچھ بھی نہیں. جیسی ذات باری تعالیٰ ہے اس طرح سے کائنات کے اندر کوئی ایک چیز بھی نہیں. اب میں اگر آپ کو سمجھانے کی کوشش کروں اور مثالوں کے ذریعے آپ کو سمجھانا چاہوں تو جتنی مثالیں بڑھتی جائیں گی اتنا ہی ہم اپنی منزل سے دور ہوتے جائیں گے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ کمال مطلق ہے اور ادھر نفس پایا جاتا ہے. وہ غنی مطلق ہے، اس کو کسی کی ضرورت نہیں ہے، بے نیاز ہے. وہ ساری دنیا اس کا انکار کرے تب بھی جو ہے اس کو کوئی نقصان نہیں پہنچنے والا، اور ساری دنیا جو ہے اس کا اعتراف کرنے لگے، اس کی توحید کا اقرار کرنے لگے تو اس سے اس کو کوئی فائدہ نہیں پہنچنے والا. وہ غنی محض ہے لیکن خود اگر ہم اپنی یعنی کہ مثال لیں تو ہم فقیر محض ہیں.
اتنے زیادہ فقیر ہیں کہ خود سے اگر چاہیں تو ہم اس دنیا میں آ نہیں سکتے، اور اگر خود سے چاہیں تو ہم اس دنیا سے جا نہیں سکتے۔ دوسری چیز، وہ واجب الوجود وجود ہے، اپنے وجود میں وہ کسی غیر کا محتاج نہیں ہے، اور ہم جو ہیں وہ ممکن الوجود۔ تو اگر میں ان ناقص چیزوں کو ملاؤں گا تو نقصان کی تصویر مکمل ہوگی اور کمال اتنا ہی دور ہو جائے گا۔ یہ مثالوں کا دینا اس کی ذات سے اور بیگانہ بنا دے گا۔ یہ کہ اس کی شناسائی کا باعث ہو، پھر آسانی سے اس کی معرفت کہاں حاصل ہو سکتی ہے۔ تو مثالوں کے ذریعے سے ہم جو ہیں خدا کو نہیں سمجھا سکتے۔ اب وہ جو قرآن کی آیت ہے کہ لیس کمثلہ شیء، یہ قانون دیا ہے اللہ نے کہ اللہ کے مثل کوئی چیز نہیں۔ کوئی ایک چیز کائنات میں اگر تلاش کی جائے کہ جو اس کی جیسی ہے ہو، تو اس کی جیسی کوئی ایک چیز بھی کائنات میں نہیں ہے۔ تو سب سے پہلا سبب کہ ہم جب کسی چیز کو سمجھنا چاہتے ہیں تو ہمارے پاس اس کو سمجھنے کے لیے کچھ نمونے ہوتے ہیں، کچھ مثالیں ہوتی ہیں کہ جن کی مدد سے جو ہے ہم اس چیز کی معرفت حاصل کر لیتے ہیں۔ اللہ کی معرفت ہم حاصل کرنا چاہتے ہیں، اللہ کو ہم سمجھنا چاہتے ہیں۔ اللہ کو سمجھنے کے لیے ہمارے پاس نہ تو کوئی مثال ہے، نہ کوئی نمونہ ہے، نہ جو ہے کوئی ہمارے پاس جو ہے نقاشی ہے، نہ کوئی تصویر ہے کہ جس کے ذریعے سے ہم جو ہے خداوند کریم کی معرفت حاصل کریں۔ ایک چیز۔ دوسری چیز جو، اور دوسرا سبب جو معرفت خداوندی میں مانے ہے اور رکاوٹ کا کام کرتا ہے، وہ یہ کہ انسان کی طبیعت جس بات سے لگاؤ ہوتا ہے اس کا، اس بات سے طبی حیثیت سے مانوس ہوتا ہے۔ اپنے شہر کے لوگ، اپنے محلے کے رہنے والے، اپنے گھر کے افراد، ان سے بدرجہ مانوس ہوتا ہے۔ کیوں ہوتا ہے؟ اس لیے کہ اس ماحول میں اس کا جو ہے اٹھنا بیٹھنا ہے، ان سے زیادہ تعلقات تھے، وہ اجنبی نہیں ہے۔ لیکن اگر ایک اجنبی شخص ہے یا ایک دوسرے ملک کے اندر جو ہے انسان جا رہا ہے کہ جہاں اس سے پہلے کبھی نہیں گیا ہے، تو وہاں پر جانے میں اس کو گھبراہٹ ہوتی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس سے پہلے جو ہے وہاں کے اوپر گیا نہیں ہے، اور بہرحال کسی قسم کا کوئی رابطہ نہیں ہے، کوئی انسیت نہیں ہے۔ تو جن سے رابطہ ہوتا ہے، جن سے انسیت ہوتی ہے، انسان جو ہے ان کو جو ہے ان سے نزدیک ہوتا ہے، ان سے قریب ہوتا ہے، ان سے جو ان کی باتیں سننا جو ہے وہ پسند کرتا ہے۔ طبیعت کیونکہ ان سے مانوس ہے۔ اب آپ دیکھیے تو خود انسان ہے مادی، آنکھیں کھولتا ہے تو ہر طرف مادہ دکھائی دیتا ہے، آنکھیں بند کرتا ہے تو بھی ہر طرف مادہ محسوس کرتا ہے۔ کانوں سے جو سن رہا ہے وہ مادی چیزیں ہیں کہ جن کو سن رہا ہے۔ جو چیزیں ناک سے سونگھ رہا ہے وہ چیزیں بھی جو ہیں وہ مادی چیزیں ہیں کہ جن کو ناک سے سن رہا ہے۔ جن کی خوشبو محسوس کر رہا ہے، اور خوشبو بھی جو ہے وہ مادی چیزوں کی ہے۔ بدبو جن چیزوں کی محسوس کر رہا ہے وہ بھی جو ہے ان کا بھی تعلق جو ہے وہ مادے سے، میٹر سے ہے گا۔ مادی اجسام ہاتھ سے متصل ہوتے ہیں، غرض سوتے جاگتے اٹھتے بیٹھتے، آنکھوں میں، کانوں میں، دماغ میں، دل میں، ہر طرف یہی مادہ ہی مادہ ہے۔ مگر وہ ہستی جسے خدا کہا جاتا ہے، وہ ہے جسے کبھی اس نے خواب میں بھی نہیں دیکھا، کیونکہ خواب میں وہی چیز دکھائی دیتی ہے جو بیداری میں دیکھنے کے قابل ہے۔ پھر اس عالم ممکنات کے ماحول سے دور ہو کر، ان موجودات کی چہار دیواری سے نکل کر، اس مادی حصار کی دیوار کو پھاند کر، اس حقیقت کے ادراک پر یہ اپنی طبیعت کو کیوں کر متوجہ کرے؟
اس کا نتیجہ یہ ہے کہ ماننے میں عذر ہوتا ہے، کہ اگر مان لیتا ہے تو اس کے اوصاف ویسے ہی قرار دینے لگتا ہے جو مادی چیزوں میں اس کی آنکھوں کے سامنے آ چکے ہیں، کیونکہ انسان مادے کے اندر گھرا ہوا ہے، اور خدا کی ذات جو ہے وہ اس کا تعلق مادے سے نہیں ہے، ما ورائے مادہ ہے، مادے سے الگ ہے۔ لہذا انسان کو ذات پروردگار کی معرفت حاصل کرنے میں دشواری ہے۔ صفات جو ہیں خدا کے، ان کو اگر انسان جو ہے تشبیہ دیتا ہے تو وہ اپنی صفات سے تشبیہ دینا شروع کر دیتا ہے۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ہمارے جتنے بھی اوصاف ہیں، وہ سارے کے سارے اوصاف، وہ ساری کی ساری صفتیں ہماری نقص کے اوپر دلالت کرتی ہیں، ہماری کمی کے اوپر دلالت کرتی ہیں، جبکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اندر جو اوصاف پائے جاتے ہیں وہ اس کے کمال کے اوپر دلالت کرتے ہیں۔ تو اب ایک انسان کے جو مادے کے اندر گھرا ہوا ہے، وہ ذات پروردگار کی کیسے معرفت حاصل کر سکتا ہے؟ اس کو اللہ کی معرفت حاصل کرنے میں یہ سب سے بڑی دشواری ہے، کیونکہ انسان ہے مادے میں گھرا ہوا اور مادی چیزوں سے باہر نہیں جا سکتا۔ ذات پروردگار وہ ہے کہ جس کا مادے سے کوئی تعلق نہیں، وہ مادے سے باہر ہے۔ تو اب اس کی معرفت حاصل کرنا اور اس کے اوصاف کو سمجھنا انسان کے لیے بے پناہ دشوار ہے۔ یہ ایک دوسرا سبب۔ تیسرا سبب یہ ہے کہ دنیا میں انسان ہر چیز کو اس کی نفی سے سمجھتا ہے۔ آپ نور کو کس طرح سمجھیں؟ ظلمت سے۔ میں سچ کہتا ہوں کہ ذرا سا اپنی طبیعت کو ان ظاہری احساسات سے الگ کر کے تھوڑی دیر کے لیے یہ مانیے کہ کبھی رات نہیں ہوتی، ہمیشہ دن رہتا ہے، تو آپ مشکل سے اس کو مانیں گے کہ روشنی بھی کوئی چیز ہے۔ آپ جب آنکھ سے دیکھتے ہیں کہ یہ دیوار دکھائی دیتی ہے، وہ درخت دکھائی دے رہا ہے، یہ آسمان ہے، یہ زمین ہے، یہ جانور ہیں، تو جو اجسام ہیں جن کے رنگ اور شکل کا مشاہدہ ہو رہا ہے، اس کے علاوہ نور کوئی چیز نہیں ہے، کیونکہ آپ اجسام کا مشاہدہ کر رہے ہیں۔ انسان کو یہ سمجھنے میں کا کافی موقع حاصل ہے کہ جو کچھ ہے وہ یہی اجسام ہے اور ان کے الوان ہیں اور اشکال ہیں، بس اس کے علاوہ نور کی کوئی چیز نہیں۔ لیکن جب رات آتی ہے اور پردہ ڈال دیتی اور اس وقت چیزیں سب جو ہیں چھپ جاتی ہیں، ان کے رنگ، ان کی شکل سب کے سب پوشیدہ ہو جاتے ہیں، تب اس کی سمجھ میں یہ آتا ہے کہ کوئی اور چیز بھی تھی جس کا نام تھا نور۔ وہ سب کا فیض تھا، اور اس کے نہ ہونے سے یہ عالم ہے کہ اب کائنات میں احساس نور نام ہے احساس، یعنی اب اس کا ہم احساس نہیں کر پا رہے ہیں، اور اب ہم جو ہے دیگر اشیاء کو نہیں دیکھ پا رہے ہیں گے۔ تو جب تک رات نہ آتی اس وقت تک کے نور کی حقیقت کو ہم درک نہیں کر سکتے تھے، نور کو ہم سمجھ نہیں پاتے۔ جب رات آئی تب ہم کو پتا چلا کہ ہاں نور بھی ایک حقیقت ہے۔ جب نور تھوڑی تھی دیر کے لیے غائب ہوا تب ہم کو پتا چلا کہ ہاں نور کی کیا اہمیت ہے ہماری زندگی میں، ورنہ اگر ایک ہی جیسی حالت رہتی تو ہم کو سمجھنے میں دشواری ہوتی کہ نور بھی کی بھی کوئی حقیقت ہے۔ تو جب کسی چیز کی نفی کی جاتی ہے تب اس کی معرفت ہوتی ہے۔ تو اب ذرا آپ سوچئے کہ خدا کو ہم سمجھنا چاہتے ہیں تو کیا خدا اسی نور کی طرح سے ہے جس طرح جو نور دن میں نمایاں ہوتا ہے اور رات میں جو ہے وہ نور غائب ہو جاتا ہے؟ تو کیا خدا بھی کائنات کے اندر بالکل ایسا ہی ہے کہ کائنات کے اندر خدا جو ہے وہ کچھ دن کے حصوں میں رہتا ہے اور کچھ دن کے حصے میں نہیں رہتا ہے؟
اگر ایسا مسئلہ خدا کے ساتھ ہوتا تو اس وقت جو ہے خدا کو پہچاننا آسان ہوتا. لیکن خدا ایک ایسا نور ہے جو ہمیشہ رہنے والا ہے، کبھی بھی جو ہے وہ غائب ہونے والا نہیں. تو جو چیز ہمیشہ رہنے والی ہے، کبھی غائب ہونے والی نہیں ہے، اس کے سمجھنے میں دشواری ہوتی ہے کہ کیسے اس کو سمجھا جائے، کیسے اس کو درک کیا جائے، کیسے جو ہے اس کی حقیقت تک پہنچا جائے. یہ ہے یہ اسباب جو ہیں جو بیان ہو رہے ہیں، ان کی جانب جو ہے وہ توجہ دیجیے گا. چوتھا جو سبب ہے وہ یہ کہ ہم اور آپ اگر کسی چیز کی انتہا کو جاننا چاہتے ہیں تو اس کے لیے ضروری ہے کہ پہلے ہم اس کی ابتدا کو بیانیں کہ اس کی ابتدا کب سے ہوئی تھی. جب ابتدا کا سرا ہمارے پاس ہوگا تب ہم جو ہے انتہا تک کے پہنچے. جس دنیا میں ہم رہ رہے ہیں، جس کائنات کے اندر ہم رہ رہے ہیں، ہم اس کائنات کی انتہا کو جاننا چاہتے ہیں. یہ کائنات کی جہاں کے اوپر ہم زندگی گزار رہے ہیں، اس کو عالم امکان کہا جاتا ہے. تو یہ عالم امکان کہ جہاں کے اوپر ہم زندگی بسر کر رہے ہیں، جہاں کے اوپر ہم زندگی گزار رہے ہیں، اس کی انتہا کا ہم پتہ لگانا چاہتے ہیں. تو اس کی انتہا کا پتہ لگانے سے پہلے ہم پر لازم ہے کہ پہلے ہم اس کی ابتدا کا پتہ لگائیں. ابتدا کا کیسے پتہ لگا سکتے ہیں کہ ہم کس طرح سے جو ہے اس کائنات کی ابتدا کا پتہ لگائیں. جو کچھ بھی آج تحقیقات ہو رہی ہیں وہ ساری کی ساری تحقیقات، وہ ساری ریسرچ جو ہیں ظن کے اوپر مشتمل ہیں، یقین کے اوپر مشتمل نہیں. لہذا ہم اس کائنات کی ابتدا کے بیان کرنے سے قاصر ہیں. تو جب اس کائنات کے جس کو ہم عالم امکان کہہ رہے ہیں اس کی ابتدا کو بیان کرنے سے قاصر، تو اس کی انتہا تک ہم کیسے پہنچ سکتے ہیں کہ یہ کائنات کہاں کے اوپر ختم ہوئی ہے. تو جب ہم اس کائنات کو جس کو عالم امکان کہہ رہے ہیں اس کی انتہا کو ہم نہیں بتا سکتے تو پھر سب سے بڑا مسئلہ ہے کہ وہ ذات کہ جو ذات واجب ہے، جس کی نہ ہم کو ابتدا کا علم ہے نہ جس کی انتہا کا علم ہے. اللہ جو ہے ازلی ہے، ابدی ہے، ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا. کب سے ہے، کب تک رہے گا نہیں بتا سکتے. تو اب آپ ذرا سوچئے کہ جب ہم اس عالم امکان کی انتہا کو نہیں بتا سکتے، کیوں نہیں بتا سکتے؟ کیونکہ اس کی ابتدا ہمارے لیے مجہول ہے، ہم اس کی ابتدا سے ناواقف ہیں. تو ایک ایسی ذات کہ جو اس عالم امکان کی خالق ہے، اس کی اگر ہم کو معرفت حاصل کرنا ہے وہ کیسے ہم حاصل کریں گے؟ انتہائی دشوار مرحلہ ہے کہ ہم اس کی ابتدا کو معین کریں یا اس کی انتہا کو معین کریں. یہ ہمارے بس کی بات نہیں ہے. انتہائی دشوار مرحلہ یہ ہمارے لیے. پانچواں سبب جو ہے وہ یہ کہ کسی چیز کو ہم اور آپ سمجھانا چاہتے ہیں تو کبھی اشاروں کا سہارا لیتے ہیں اور کبھی الفاظ کا سہارا لیتے ہیں. یا تو اشارے کے ذریعے سے ہم جو ہے سمجھاتے ہیں. ایک گونگا انسان ہے، وہ اپنی بات کسی کو سمجھانا چاہتا ہے. مثال کے طور پہ اس کو پیاس لگی ہے، پانی پینا چاہتا ہے تو اشارہ کرتا ہے کہ مجھ کو پانی چاہیے. لیکن اگر پانی کی حقیقت کو وہ کسی کو سمجھانا چاہتا ہے تو وہاں کے اوپر پانی کی حقیقت کو سمجھانے کے لیے وہ خود جو ہے پانی کو لا کے سامنے پیش کر دیتا ہے. مگر اشارہ جو ہے
اگر ہاتھ کے ذریعے سے اشارہ کیا جا رہا ہے تو جو مشارون الیہ ہے، جس کی جانب اشارہ کیا جا رہا ہے، اس کی حد پھر معین ہو جاتی ہے. مگر الفاظ کا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ الفاظ اشارے کے معنی مقابلے میں عمومیت رکھتے ہیں. بہت سی جگہ کے اوپر اشارہ کارگر نہیں ہوتا ہے، اشارے سے مطلب نہیں سمجھ میں آتا ہے. اگرچہ اشارہ محدودیت کے اوپر دلالت کرتا ہے، وسعت کے اوپر دلالت نہیں کرتا ہے. جدھر اشارہ کیا جائے گا وہ حد معین ہو جائے گی. لیکن الفاظ کا مسئلہ یہ ہے کہ الفاظ جو ہیں ان کا دامن ذرا وسیع ہوتا ہے. وہ بڑے سے بڑے مفہوم کو الفاظ اپنے دامن میں سمیٹ لیتے ہیں اور اس کو بیان کر دیتے ہیں. اب خدا کے حوالے سے کیا ہم خدا کی جانب اشارہ کر سکتے ہیں؟ تو یہ بات واضح ہے کہ وہ ذات لامحدود، ہم کیسے اس کی جانب اشارہ کر سکتے ہیں؟ اب اگر ہم ہاتھ اٹھاتے ہیں اور ہاتھ اٹھا کے جو ہے اوپر کی جانب جو ہے وہ دعا کر رہے ہیں کہ یہ صرف ایک بہرحال اہل مذہب نے ہم کو تعلیم دی ہے، کیونکہ وہ صاحب کمال ہے، سرچشمہ کمال ہے. جس کو کمال حاصل کرنا ہے وہ اسی سے حاصل کرے. تو جو بلندی کا تصور ہے، اس بلندی کے تصور کے تحت جو ہے ہم ذات باری تعالیٰ کو گویا کہ بلند اور بالا سمجھ رہے ہیں، ہر نقص سے، ہر کمی سے. اس بنا کے اوپر جو ہے یہ ایک طرح سے ہم کو تعلیم دی گئی ہے، تربیت دی گئی ہے کہ ہم دعا کے موقع کے اوپر اپنے ہاتھ کو بلند کریں. ورنہ قرآن کہتا ہے اینما تولو فسما وجہ اللہ، یعنی جدھر بھی تم رخ موڑو گے ادھر تم کو اللہ نظر آئے گا. کوئی سمت معین نہیں کی جا سکتی کہ اللہ اس سمت میں موجود ہے اور اس سمت میں نہیں موجود ہے. نہیں، کیونکہ وہ ذات لامحدود ہے. تو جب ذات لامحدود ہے تو اس کی جانب اشارہ نہیں کیا جا سکتا. الفاظ بھی جو ہیں جو اس کی حقیقت کو بیان کرنا چاہیں گے، وہ الفاظ جو ہیں اس کی حقیقت کو بیان نہیں کر سکتے، کیونکہ الفاظ کا بھی دامن جو ہے وہ باہر تو کیف تنگ ہو جاتا ہے. الفاظ وہی استعمال ہوتے ہیں کہ جو سماج کے اندر استعمال ہوتے ہیں، اور سماج کے اندر جو حقیقتیں رائج ہوتی ہیں انہی حقیقتوں کو الفاظ جو ہیں اس کی ترجمانی کرتے ہیں. لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اندر جو صفات پائے جاتے ہیں، وہ صفات جو ہیں دنیا کے اندر تو ہم کو نہیں نظر آتے نا. دنیا میں ایسے کہیں کے اوپر وہ صفات دکھیں کہ جیسے ذات پروردگار کے اندر ہیں، وہ صفات دنیا میں کسی کے پاس نہیں نظر آتی ہیں گے. تو اب الفاظ جو ہیں وہ بہرحال جو ہے پوری طرح سے ان اوصاف کی جو ہے وہ ترجمانی نہیں کر سکتے. لہذا ایک اہم دشواری جو ہے وہ ذات باری تعالیٰ کی معرفت میں یہ بھی ہے کہ نہ ہم اس کی جانب جو ہے وہ اشارہ کر سکتے ہیں، اور نہ ہی جو ہے وہ ہم اس کی جانب جو ہے الفاظ سے ہم اس کی ذات کی ترجمانی کر سکتے ہیں، کیونکہ الفاظ اور اس کا احاطہ کمال تک پہنچتا نہیں جو خدا کے شان ہے. اس لیے بہت بڑی مشکل انسان کو اس کے سمجھنے اور سمجھانے میں پیش آ گئی ہے کہ ہم الفاظ وہ کہیں جن سے مادیت ٹپکتی ہے، اور مراد وہ ہو جو مادیت سے بالکل علیحدہ ہو. الفاظ کا مسئلہ یہ ہو جاتا ہے کہ الفاظ وہ ہماری زبان کے اوپر جاری ہو رہے ہیں کہ جن سے مادیت ٹپک رہی ہے، اور مراد جو ہے ہم وہ لے رہے ہیں غیر مادیت کو، یعنی ذات پروردگار کو، اوصاف پروردگار کو. تو ہر لفظ ضرورت ہوگی کہ تھوڑا سا مانوی تصرف کریں تب اس پر اطلاق کریں. نتیجہ یہ ہوگا کہ الفاظ پیچھے رہ جائیں گے اور مراد آگے نکل جائے گی. پھر کوئی شخص اپنی عقل سے اس کو سمجھے ہوئے نہیں ہے تو الفاظ اسے کیوں کر سمجھایا جائے گا کہ کیسے جو ہے وہ الفاظ کو درک کر سکتا ہے، اور کس طرح سے جو ہے وہ الفاظ سے یہ معنی مراد لے سکتا ہے گا کہ بھائی آپ جو لفظ استعمال کر رہے ہیں اس سے یہ بلند معنی مراد لے رہے ہیں. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ لفظ بہرحال جو ہے وہ اس کے ایک محدود معنی ہیں، وسیع معنی جو ہیں کس طرح سے الفاظ بیان کر سکتے ہیں.
تو یہ پانچواں مرحلہ بھی جو ہے وہ ایک اہم سبب رکھتا ہے۔ اس کے بعد جو جو اہم ترین مرحلہ ہے، چھٹا مرحلہ، کہ جس کو لاجک کی زبان میں کہا جاتا ہے استقرا۔ استقرا کے ذریعے سے معرفت، مثال کے طور کے اوپر چند جزیات کا مشاہدہ کیا گیا اور ان چند جزیات کے ذریعے سے ہم نے جو ہے ایک عام حکم لگا دیا، ایک عام قانون بنا دیا۔ مثال کے طور پہ ایک بستی کے اندر گئے، وہاں ایک صاحب سے پوچھا کہ بھائی آپ سید ہیں؟ انہوں نے کہا جی میں سید ہوں۔ دوسرے سے پوچھا، انہیں نے بھی کہا کہ ہم سید ہیں۔ تیسرے سے پوچھا، انہیں نے بھی کہا کہ میں سید ہوں۔ چوتھے سے پوچھا، انہیں نے بھی کہا کہ میں سید ہوں۔ تقریباً جو ہے اکثر لوگوں سے میں نے پوچھا تو انہیں نے کہا کہ ہاں ہم سید ہیں۔ بعد میں میں نے ایک قانون بنایا کہ اس بستی کے اندر جتنے رہنے والے ہیں وہ سب کے سب سادات کی بستی ہے، یہاں سب کے سب سادات آباد ہیں۔ اس طرح کے قانون اگر انسان بناتا ہے تو اس میں انسان کو ٹھوکر لگتی ہے اور وہ انسان جو ہے وہاں کے اوپر جو ہے وہ خطا سے دوچار ہو جاتا ہے، کیونکہ یہ استقرا جو ہے کہ چند جزیات کو لے کر ایک کلی حکم کو وضع کرنا، اس استقرا کے اندر جو ہے زن کا پہلو نکلتا ہے، یقین کا پہلو نہیں نکلتا ہے گا۔ تو اب اس بنا کے اوپر جو ہے انسان جو ہے وہ استقرا کے ذریعے سے اگر کوئی قانون بنا رہا ہے تو یہ استقرا کے ذریعے سے جو قانون بنایا جا رہا ہے وہ بہرحال ایک ناقص قانون ہے، کامل قانون نہیں ہے۔ استقرا جو ہے وہ زن کا پیدا دیتا ہے، یقین کا فائدہ نہیں دیتا ہے، کیونکہ استقرا کی دو قسم ہوتی ہیں، یا تو استقرا تام ہوتا ہے یا استقرا ناقص ہوتا ہے گا۔ استقرا تام اس استقرا کو کہتے ہیں کہ جب ایک ایک انسان سے پوچھا جائے اور سب جو ہیں وہ اس چیز کی تائید کریں کہ جس کو حوالے سے میں قانون بنانا چاہتا ہوں۔ اور استقرا تام جو ہے وہ بہرحال انسان کو آسانی کے ساتھ نہیں مل پاتا ہے گا، دشواری ہوتی ہے، یہ ناممکن ہے۔ تو استقرا ناقص یعنی چند جزیات کو دیکھا اور دیکھنے کے بعد جو ہے وہ انسان نے جو ہے وہاں کے اوپر ایک قانون بنا دیا۔ تو اس طرح سے جو ہے وہ یہ قانون خدا کے حوالے سے اگر کوئی بناتا ہے کہ خدا اس طرح کی چیز نہیں ہے کہ وہ انکار پہ آمادہ ہو جائے اور کہتا ہے کہ پھر وہ کوئی چیز ہی نہیں ہے، یعنی ایسا انسان اس طرح سے یہ کہے کہ فلاں جو ہے وہ خدا کا انکار کر رہا ہے، فلاں جو ہے وہ خدا کا اثبات کر رہا ہے، تو اب وہاں کے اوپر ایک قانون بنائے اور کہے کہ خدا جو ہے وہ بہرحال جو ہے ناقابل اثبات ہے اور ناقابل انکار ہے۔ ایسا اگر کوئی قانون بنا رہا ہے تو وہ انتہائی بےہودہ قانون بنا رہا ہے اور جو ہے وہ انسان کو جو ہے کے لیے معرفت میں یہ سد راہ ہوگا۔ ساتویں چیز جو ہے وہ بس آخری چیز ہے انشاءاللہ جو ہے، اور اس کے بعد کے جو مطالب ہیں وہ بعد میں ہوں گے، کہ انسان جو ہے وہ چیزوں کو ضد کے ذریعے سے پہچانتا ہے۔ تو عرف الاشیاء بازدادها، چیزیں ہمیشہ جو ہیں وہ ضد کے ذریعے سے پہچانی جاتی ہیں۔ مثال کے طور کے اوپر اب ذات باری تعالیٰ ایسی ہے کہ جو مختلف ضدیں اپنے اندر نہیں رکھتی۔ فرض کیجئے کہ ہم نے کہا کہ اللہ وہ ہے کہ جو نہ حرکت رکھتا ہے نہ سکون رکھتا ہے۔ تو اب سوال اٹھتا ہے کہ ایسی کوئی چیز ہے کہ جو نہ حرکت رکھتی ہو نہ سکون رکھتی ہو؟ یہاں کے اوپر جو ہے انسان جن چیزوں سے سروکار رکھتا ہے معمولاً جو ہے وہ دو صورتوں میں سے کوئی ایک صورت اس کے اندر جو ہے وہ پائی جاتی ہے، یا تو حرکت پائی جاتی ہوگی یا سکون پایا جاتا ہوگا۔ ہم جب اللہ کے حوالے سے کہہ رہے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالی نہ حرکت رکھتا ہے نہ سکون رکھتا ہے، تو اب انسان کی جو مادے کے اندر مقید ہے، مادی چیزوں کو محسوس کر رہا ہے، اس کو ایسی ذات کو سمجھنے میں بے پناہ دشواری ہوگی کہ وہ ذات پھر کیسی ذات ہے
کہ جو حرکت بھی نہیں رکھتی ہے اور سکون بھی نہیں رکھتی ہے، جو نزدیک بھی ہے اور دور بھی ہے۔ یا تو یہ ہو سکتا ہے کہ دور ہو یا تو پھر وہ نزدیک ہو۔ کہہ رہے ہیں کہ نہیں، نزدیک بھی ہے، دور بھی ہے، وہ ہر شے کے ساتھ ہے بھی اور اس کے اندر شامل بھی نہیں۔ تو یہ مفاہیم جو ذات باری تعالیٰ اور صفات باری تعالیٰ کے حوالے سے بیان ہو رہے ہیں، ان مفاہیم کو سمجھنے میں انسان کے لیے بے پناہ جو ہے وہ دشواری ہوتی ہے۔ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم مادے کو اصل مانتے ہیں اور مادے میں گھرے ہوئے ہیں۔ اس لیے ان اوصاف کو صحیح طریقے سے ہم درک نہیں کر پاتے ہیں، صحیح طریقے سے ہم سمجھ نہیں پاتے ہیں۔ بہرحال ہو سکتا ہے کہ آج کے درس کے اندر جو ہیں کچھ مفاہیم جو ہیں وہ ایسے ہوں کہ جو بہرحال جو ہے ان کے سمجھنے میں جو ہے وہ تھوڑا سا دشواری ہو۔ انشاءاللہ جو ہے آج ان اسباب کو بیان کیا گیا ہے کہ جو اسباب معرفت شناسی میں رکاوٹ کا کام کرتے ہیں۔ آئندہ جو اس کے بعد والا درس ہوگا اس کے اندر جو ہے کوشش ہوگی کہ ان چیزوں کے متعلق جو ہے گفتگو کی جائے کہ جن کے ذریعے سے معرفت آسانی کے ساتھ انسان کو مل سکتی ہے، کہ جب ایک طرف یہ اسباب ہیں تو ان اسباب کو کیسے دور کیا جائے گا، اور کیا پھر یہ حکم لگا دیا جائے کہ ہم جو ہیں وہ معرفت نہیں حاصل کر سکتے خدا کے بندے کریم کی جب یہ موانع ہیں، یہ رکاوٹیں ہیں، یا اس کے باوجود بھی جو ہے ہم کو پر لازم ہے کہ ہم خدا کی معرفت حاصل کریں۔ یہ مسئلہ جو ہے وہ انشاءاللہ اس کے بعد کے درس کے اندر جو ہے وہ حل کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ آج فقہ کے حوالے سے چند مسئلے جو ہیں وہ آپ کے سامنے جو ہیں وہ بیان کر دیے جائیں۔ پہلا مسئلہ جو ہے وہ یہ کہ بارش کے پانی کے حوالے سے جو بات تھی کہ جو چیز نجس ہو اور عین نجاست اس میں نہ ہو، اس پر جہاں جہاں ایک بار بارش ہو جائے پاک ہو جاتی ہے۔ مثال کے طور پہ ایک چیز نجس ہو گئی لیکن عین نجاست جو ہے وہاں کے اوپر اس چیز کے اوپر نہیں نہ ہے۔ اب وہ کپڑا جو ہے فرض کیجئے کہ باہر پھیلا ہوا ہے اور اس کے اوپر بارش ہو جاتی ہے، پانی برستا ہے، تو بارش کے ہو جانے سے وہ کپڑا جو ہے پاک ہو جاتا ہے۔ اسی طرح سے بدن جو ہے وہ اگر فرض کیجئے کہ پیشاب سے نجس ہو گیا ہے تو اب اگر بارش کا پانی جو ہے اس جگہ کے اوپر پڑ جائے یا اس کپڑے کے اوپر پڑ جائے تو وہ کپڑا بھی پاک ہو جائے گا اور وہ جسم کا حصہ بھی پاک ہو جائے گا کہ جس کے اوپر بارش کا پانی پڑا ہے۔ فرض کیجئے کہ قالین پڑا ہوا ہے باہر، دری جو ہے وہ پڑی ہوئی باہر، غالیچے جو ہیں وہ پڑے ہوئے ہیں اور ان کا ایک حصہ جو ہے نجس ہے، تو معمولاً جو ہے پیشاب سے کوئی چیز جب نجس ہوتی ہے تو اس کے لیے یہ ہے کہ اس کو آب قلیل سے 2 مرتبہ یعنی کم پانی سے جو ہے 2 مرتبہ دھویا جائے گا۔ ایک بار دھویا، دوسری بار اس کو نچوڑا جائے گا، نچوڑ کے پھر جو ہے ایک بار پانی سے دھویا جائے گا، تب وہ چیز جو ہے پاک ہوتی ہے۔ لیکن جو ہے اگر فرض کیجئے کہ دری، قالین، کمبل یہ چیزیں جو ہے وہ باہر رکھی ہوئی ہیں، نجس ہو گئی ہیں پیشاب کے ذریعے سے یا کسی چیز کے ذریعے سے، اس کے اوپر بارش کا پانی گرتا ہے، تو بارش کا پانی جب اس پہ گرتا ہے تو وہ بارش کے پانی کے گرنے سے وہ چیزیں پاک ہو جاتی ہیں، خواہ پھر ان کو نچوڑا جائے یا نچوڑا خواہ اگر نہ بھی نچوڑا جائے تو کوئی حرج نہیں ہے، یعنی کوئی شرط نہیں ہے کہ ان کو نچوڑنا ضروری ہے، نہیں کہنے کوئی ضروری نہیں ہے، اگر بارش میں وہ چیزیں جو ہیں دھل گئی ہیں تو نچوڑنے کی ضرورت نہیں ہے، بغیر نچوڑے ہوئے وہ جو ہے اس کو پاک شمار کیا جائے گا۔ لیکن اگر ہلکی ہلکی بوندیں پڑی ہیں تو وہ ہلکی ہلکی بوندیں جو ہیں کافی
نہیں ہوتی ہیں، بلکہ ضرورت یہ ہے کہ بارش جو ہے وہ تیز ہو، کہ جو اچھی طرح سے جو ہے اس کپڑے کے اوپر جو ہے وہ پڑے، اور کپڑا گویا کہ پوری طرح سے اس بارش کے اندر جو ہے وہ شرابور ہو جائے، تب جو ہے وہ اس کپڑے کو اور اس دری کو یا کمبل کو جو ہے وہ پاک سمجھا جائے گا۔ اس کے بعد کا مسئلہ یہ، اگر بارش کا پانی عین نجس پر برسے اور پھر دوسری جگہ چھینٹے پڑیں، یعنی ایک نجس چیز ہے، اس کے اوپر بارش کا پانی پڑ رہا ہے، اور پھر وہ پانی اچھل کر دوسری جگہ جا رہا ہے، تو اگر عین نجس میں پہ پڑ رہا ہے اور اس کی شیچے دوسری جگہ پر پڑ رہے ہیں، لیکن عین نجاست اس میں شامل نہ ہو، یعنی یہ جو چھینٹیں جو ہیں اڑ اڑ کے پڑ رہی ہیں، اس میں خود عین نجاست شامل نہ ہو، اور نجاست کی بو، رنگ یا ذائقہ بھی اس میں پیدا نہ ہو۔ یعنی اب یہ چیٹیں جو جا رہی ہیں تو یہ کہیں کہ ہاں بھائی، اس چیٹوں کے اندر نہ تو نجاست کی بو پائی جاتی ہے، نہ نجاست کا رنگ پایا جاتا ہے، نہ نجاست کا ذائقہ پایا جاتا ہے، تو وہ پانی پھر پاک شمار کیا جائے گا۔ یعنی ایک کپڑا ہے جس کے اوپر عین نجاست ہے، اس عین نجاست کے اوپر بارش کا پانی پڑ رہا ہے، اور پھر وہاں سے اچھل کر دوسری طرف جا رہا ہے گا، تو اگر جو یہ چھینٹیں اڑ رہی ہیں اس کے اندر عین نجاست کی نہ بو پائی جاتی ہو، نہ رنگ پایا جاتا ہو، نہ ذائقہ پایا جاتا ہو، تو ایسی صورت میں وہ چھینٹیں جو ہیں وہ پاک شمار کی جائیں گی۔ لیکن اگر بارش کا پانی خون پہ برسے اور اس کے برسنے سے خون کے وہ چھینٹیں اڑیں، اور وہ جو چھینٹیں اڑ رہی ہیں اس میں خون کے ذرات بھی شامل ہیں، یا خون کی بو، رنگ یا ذائقہ بھی جو ہے وہ اس کے اندر نظر آ رہا ہے، تو ایسی صورت میں اس پانی کو پھر نجس شمار کیا جائے گا۔ ایک مسئلہ اور، کہ اگر مکان کی اندرونی یا اوپری چھت پر عین نجاست موجود ہو، تو بارش کے دوران جو پانی نجاست کو چھو کر اندرونی چھت سے ٹپکے یا پرنالے سے گرے، وہ پاک، یعنی چھت کے اوپری حصے کے اوپر نجاست پڑی ہوئی ہے اور بارش ہو رہی ہے، اور اس کے بعد جو ہے وہ چھت پر سے پانی جو ہے وہ ہو کر پرنالے سے گر رہا ہے یا چھت سے نیچے آ رہا ہے نجاست کو چھو کر، تو وہ پانی جو ہے پاک شمار کیا جائے گا۔ لیکن جب بارش تھم جائے، رک جائے، اور یہ بات علم میں آئے کہ اب جو پانی گر رہا ہے وہ کسی نجاست کو چھو کر آ رہا ہے، تو پھر وہ پانی نجس ہوگا۔ یعنی یہ مسئلہ یہاں کے اوپر تقریباً یہ اس طرح سے ہے کہ جب تک بارش ہو رہی ہے اس وقت تک کے اگر چھت سے پانی نیچے گر رہا ہے تو وہ پانی جو ہے خواہ عین نجاست سے چھو ہی کے کیوں نہ آ رہا ہو، اس پانی کو نجس نہیں شمار کیا جائے گا۔ لیکن جب بارش تھم گئی ہے تو اب اگر پانی نیچے گر رہا ہے اور عین نجاست سے ٹچ ہو کے آ رہا ہے، مس ہو کے آ رہا ہے، تو ایسی صورت میں اس پانی کو نجس شمار کیا جائے گا۔ آخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ دوستان